بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسٹریس اینڈ اسپریچولیٹی، یعنی ذہنی تناؤ اور روحانیت۔ آج کل ساری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو کہتے ہیں اسٹریس۔ ساری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اسکول آف ڈی اسٹریسنگ کھلے ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگ اس پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں، مگر جہاں تک میں جانتا ہوں 1% بھی کامیابی نہیں ہوئی اس میں کہ اسٹریس میں جو لوگ جی رہے ہیں ان کی ڈی اسٹریسنگ کر سکیں۔ یہ لوگ اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پر میں آج کی مجلس میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ آل انڈیا ریڈیو سنتا ہوں، تو آج بھی میں صبح سن رہا تھا۔ اتفاق سے آج پہلا دن ہے نئے سال کا، یعنی 2012 جو ہے اس کا پہلا دن ہے، 1 جنوری۔ تو آج وہاں ایک سینئر سائیکریٹسٹ، جس کو کہتے ہیں ایک سینئر سائیکریٹسٹ کا انٹرویو آ رہا تھا، اور اسی موضوع پر آ رہا تھا، اسٹریس کے موضوع پر۔ تو وہ آدمی بہت شاندار انگلش بول رہا تھا، میں نے بہت غور سے سنا، ایک بھی لفظ ایسا نہیں تھا اس کے لیے مجھے ڈکشنری دیکھنا پڑے، لیکن پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ سب کنفیوژن تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھا، میں نے ان لوگوں کی چیزیں، ان کا آرٹیکل یا کتابیں ہیں، ان کی اسپیچز بھی سنی ہیں جو لوگ اس پروفیشن میں ہیں، لیکن سبھی کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی سلوشن نہیں دے پاتے، perhaps without any exception۔ تو آج بھی جو میں سن رہا تھا تو that was not an exception۔ انہوں نے ڈائگنوسس تو بہت صحیح کیا، لیکن پرسکرپشن صحیح نہیں دے سکے۔ یہ سب کا حال ہے۔ جتنا بھی میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو ڈائگنوز تو بڑا اچھا کرتے ہیں وہ، لیکن جب آتی بات پرسکرپشن کی تو بتا نہیں پاتے۔ ڈائگنوز کرتے بھی انہیں یہ جملہ استعمال کیا کہ اسٹریس از a result of difference between aspiration and reality۔ Stress is a result of difference between aspiration and reality۔ یعنی یہ ذہنی تناؤ ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری خواہشیں زیادہ ہیں اور جو حقیقت میں ہم پاتے ہیں وہ کم ہوتا ہے۔ اسی کنٹرڈکشن کے رزلٹ کا نام ہے اسٹریس۔ بہت صحیح یہ تشخیص تھی، لیکن ڈائگنوسس جو ہے صحیح تھی اور پرسکرپشن کچھ بھی نہیں، تجویز کچھ بھی نہیں، کنفیوژن کے سوا۔ تو یہ میں سن کر کے باہر آیا، یعنی اپنے آفس میں سن رہا تھا، اور پھر میں باہر آیا بارجے پر،
تو یہاں پر جب میں کرسی پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے. 1 جنوری کو اتنا اچھا سورج تو میری زبان سے نکلا, واٹ اے بیوٹیفل سن. کتنی اچھی ہے یہ صبح, کتنی اچھی ہے سورج کی روشنی. آپ جانتے ہیں کہ جب موسم جاڑے کا ہو اور اچھی صبح اچھا سورج نکل آئے تو بہت ہی زیادہ اس میں کشش ہوتی ہے, بہت آدمی انجوائے کرتا ہے اس میں. تو میری زبان سے نکلا, واٹ اے بیوٹیفل سن. پھر آس پاس میں نے دیکھا, ہمارے گھر کے چاروں طرف درخت ہیں, ہرے بھرے درخت. تو میری زبان سے پھر دوبارہ نکلا, واٹ اے بیوٹیفل ٹریز. پھر میں نے اوپر کی طرف دیکھا فضا میں تو چڑیاں اڑ رہی تھیں. تو میری زبان سے نکلا, واٹ اے بیوٹیفل برڈ. اور دیکھا تو میں آسمان دکھائی دے رہا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ واٹ اے بیوٹیفل اسکائی. تو ایک ایک چیز پر اس طرح کا میں رسپانس دیتا رہا. اب میں نے سوچا کہ ایک طرف تو جو اسٹریس کا ماہر ہے وہ تقریر کر رہا ہے, اس میں کچھ دے نہیں پاتا وہ, اور نیچر اتنا زیادہ دے رہی ہے. اسٹریس کو کیسے ڈی اسٹریس کیا جائے اپنی پوری تقریر میں بتا نہیں پائے فارمولہ اس کا, اور نیچر عین اسی وقت اس کا فارمولہ دے رہی تھی. ہر طرف حسن تھا, ہر طرف بیوٹی تھی, ہر طرف انجوائے کرنے کا سامان تھا. ایٹرنل بلیس ہر طرف دکھائی دے رہی تھی مجھے نیچر میں, سورج میں, درختوں میں, چڑیا میں, آسمان میں, فضاؤں میں, ہوا کے جھونکے میں, آکسیجن میں. اس وقت مجھے اس کا جواب ملا. اس وقت مجھے جواب ملا اس بات کا کہ ہم اپنی اسٹریس کو کیسے ڈی اسٹریس کر سکتے ہیں, اور راز کیا ہے ساری اسٹریس کا. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریس از اے ریزلٹ آف ڈفرینس بٹوین ایسپریشن اینڈ ریئلٹی. اس میں دیکھیے, ایسپریشن تو انسان کے اندر جو ہے وہ خالق کی دی ہوئی ہے. جو بھی ایسپریشن ہماری ہیں, جو ہماری تمنائیں ہیں, آرزوئیں ہیں, ہماری خواہشیں ہیں, وہ خالق کی دی ہوئی ہیں, ہم نے خود کریٹ نہیں کیا ہے. لیکن جو ریئلٹیز جس کو انہوں نے کہا, جس دنیا ہم جیتے ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. جاب, بزنس, گھر, کار, یہ سب چیزیں. تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ اسٹریس کا راز کیا ہے. دیکھیے, ایک ہے مین میڈ باؤنڈریز, ایک ہے گاڈ میڈ باؤنڈریز. مین میڈ باؤنڈریز, گاڈ میڈ باؤنڈریز, یعنی انسان کی پیدا کی ہوئی اچھی چیزیں اور خدا کی پیدا کی ہوئی اچھی چیزیں. تو سارا راز کیا ہے, ہم اپنے ایسپریشنس کی تسکین چاہتے ہیں مین میڈ باؤنڈریز میں, انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں, یعنی گھر میں, کار میں, جاب میں, بزنس میں, بینک بیلنس میں. یہ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, سویلائزیشن میں, یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہیں. سب میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہے, سب میں کچھ لمیٹیشنس ہیں.
سب میں کچھ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور این اسی وقت گاڈ میڈ باؤنڈریز ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ ایسپریشنز جو ہیں وہ تو ہیں انلمیٹڈ، اور جن چیزوں میں ہم اور گاڈ میڈ باؤنڈریز میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تسکین، وہ ہے لمیٹڈ. یہ ہے کنٹراڈکشن. پھر مجھے یاد آیا قرآن مجید کا، یہ ایک آیت یاد آئی. عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید میں. آیت ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت سی آیتیں ہیں. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیسی عجیب آیت ہے. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا. جو کچھ اسپیس میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ نیچر میں ہے، تمہارے مسخر کر دیا. یعنی یہ بات آج سائنٹیفکلی ڈسکور ہو چکی ہے. اب یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے کہ سارے یونیورس ہمارے لیے. یہ اب ایک سائنٹیفک ڈسکوری ہے. بہت عجیب بات ہے. بہت عجیب بات ہے. ساری کائنات اس طرح بنائی گئی ہے کہ بالکل وہ انسان کے لیے فٹ ہو، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے. انسان کی جو ضرورتیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، اس سے آخری حد تک موافقت کرتی ہے کائنات. یہ کیسی عجیب بات ہے. یعنی ایک سائنٹسٹ کے الفاظ میں یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے. کسٹم میڈ کہتے ہیں جیسے آپ ایک جوتا آپ کو لینا ہے، آرڈر دیں آپ، وہ آپ کو بالکل پاؤں کے لحاظ سے ایک جوتا تیار کرے، بالکل پاؤں کے لحاظ سے آپ، اور آپ کے پاؤں بالکل فٹ ہو جائے وہ، تو وہ ہے کسٹم میڈ شو. تو پوری کائنات سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا کا مطلب ہے پوری یونیورس تمہاری کسٹم میڈ یونیورس ہے. اب کیسی عجیب بات یہ. تو مین میڈ باؤنڈریز تو بہت لمیٹڈ ہیں. تو آپ اپنی ان لمیٹڈ ایسپریشنس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں لمیٹیشنس ہیں. وہاں ڈھونڈیے، یعنی گاڈ میڈ باؤنڈریز میں. تو آپ کی ایسپریشنس بھی لمیٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی لمیٹڈ نہیں ہیں، تو وہاں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. یہ سارا معاملہ، یہ سارا معاملہ. اب دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں جو فلاسفی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے لوگوں کی، وہ سب کے سب ان نیچرل ہے، ان نیچرل. اور جو اس کا جو آئیڈیالوجی دی گئی ہے قرآن میں، اس سے انسان بے خبر ہے، وہ انسان جانتا نہیں. مثلاً ڈی اسٹریس کرنے کا راز کہاں بتاتے ہیں؟ کچھ ٹیکنیک میں بتاتے ہیں، کچھ ایکسرسائز میں بتاتے ہیں، کچھ یعنی دھیان گیان میں، میڈیٹیشن میں بتاتے ہیں. یہ سب ان نیچرل میتھڈ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. قرآن کا جو فارمولہ ہے وہ ایک آیت میں یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اطمینان کیا ہے؟ یہی تو ہے اسٹریس فری رہنا. اسٹریس فری رہنے کا نام تو اطمینان ہے. مطلب اگر تم اسٹریس فری رہنا چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ جب پڑھنا نہیں ہے. اللہ کو یاد کا مطلب یہ ہے اللہ میں جینا، لیونگ ود گاڈ. اللہ میں جینے کا معنی ہے لیونگ ود گاڈ. دیکھیے لیونگ ود گاڈ کا مطلب یہ نہیں کہ خدا فزیکلی ہر جگہ ہمارے پاس موجود ہے. نہیں، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سن کو لیجیے، سورج کو لیجیے. سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج ہم سے، لیکن اس کی لائٹ، اس کی ہیٹ تو یہاں موجود ہے ہمارے پاس. یہ سورج اپنی لائٹ کے ساتھ، اپنی ہیٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہے، اگرچہ فزیکلی ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. تو خدا کے ساتھ جینے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل سینس میں خدا کے ساتھ جینا. نہیں، خدا کی صفات، خدا کے ایٹریبیوٹس، خدا کی بلیسنگ ہمارے آس پاس ہم کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کے ساتھ جینا سیکھو. جیسے میں نے آپ کو تجربہ بتایا ابھی صبح کا، وہ کیا تھا؟ وہ خدا میں جینا تھا. وہ یعنی گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جینا تھا. وہ تو سارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے اپنے اسٹریس فری ہونے کا راز دریافت ڈھونڈ رہی ہے. کہاں؟ مین میڈ باؤنڈریز میں، جبکہ اس کا راز ہے گاڈ میڈ باؤنڈریز میں. دیکھیے مین میڈ باؤنڈریز ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہیں گی، وہ کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتی ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے ایک شخص کے پاس معمولی گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، بڑا گھر بنائے تو بظاہر اس نے اپنے ایسپیریشنس کو پورا کیا. لیکن جو لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان سے جا کے ملیے، بناتے ہوئے تو ضرور کوئی خوشی رہی ہوگی، بننے کے بعد جب وہ رہنے لگے اس گھر میں تو کوئی خوشی نہیں. کوئی خوشی نہیں. ایک ڈاکٹر جو دلی میں رہتے ہیں تو فزیو تھراپی کا کام کرتے ہیں. وہ ان کا کہ بڑے بڑے کوٹھیوں میں جو رہتے ہیں وہ میرے کلائنٹ ہیں، وہاں مجھے جانا ہوتا ہے. مگر کسی کو بھی میں نے خوش نہیں پایا، کسی کو بھی خوش نہیں پایا. انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب جو 50 کروڑ کا گھر بنایا انہوں نے، بنانے سے پہلے لگتا تھا ان کو کہ میں بہت خوش رہوں گا اس کے اندر. بننے کے بعد کیا ہے، خوشی نہیں ہوئی. تو کوئی ایکسپرٹ آیا، اس نے کہا کہ اس کے دروازے غلط ہیں، اس کی کھڑکیاں غلط ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ واستو جو آرٹ ہے اس کے لحاظ سے بتایا کہ کھڑکیاں غلط ہیں اور دروازے غلط ہیں، فلاں فلاں. اس پورا گھر پھر سے اسے ٹھیک کے پھر سے بنوایا توڑ تاڑ کر کے. اور جب بنوایا تو ویسے ہی پھر وہی اسٹریس. تو لوگ دیکھیے اسٹریس فری ہونا چاہتے ہیں کہاں؟ گھروں میں، کاروں میں، جاب میں، بزنس میں، بینک بیلنس میں، یہاں وہاں جانے میں. ایک صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے سوچتے تھے کہ آؤٹنگ جو ہے کرے خوب تو اس میں ہمیں انجوائمنٹ ملے گا، ہم اسٹریس فری ہو جائیں گے. تو وہاں آؤٹنگ کلچر چل پڑا، بڑی بڑی کمپنیاں بن گئیں وہ آؤٹنگ کو ارینج کرنے کے لیے. تو خوب دھوم سے لوگ جانے لگے. تو بتا رہے تھے اب وہاں کیا ہے، ایک نیا لفظ نکلا ہے، ہالیڈے اسٹریس.
ہالیڈے بنانے کے بعد پھر اسٹریس، ہالیڈے سے پہلے اسٹریس، ہالیڈے کے بعد بھی اسٹریس. تو انہوں نے کہا کہ ہالیڈے کلچر نے صرف ایک نیا ٹرم دیا وہاں پر، جس کو کہتے ہیں ہالیڈے اسٹریس. تو یہ سب کچھ نہیں. آپ چھٹیاں منائیے، آپ آؤٹنگ کیجیے، آپ دنیا کے سامان اکٹھے کیجیے، وہ سب کیا ہے؟ مین میڈ جو دنیا ہے اس کے اندر جینا. نہیں، اس سے باہر آئیے، گاڈ میڈ دنیا میں جینا سیکھیے. اسلام کی ارلی ہسٹری میں ایک واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ خندق. اس میں کوئی غزوہ یا وار نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا نام بہرحال تاریخوں میں آتا ہے غزوہ خندق. تو یعنی بیٹل آف ٹرینچز. تو بیٹل تو نہیں تھی وہ، لیکن کتابوں میں لکھا رہتا ہے ایسا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ سے 12,000 کا لشکر چلا رہا ہے مدینہ حملہ کرنے کے لیے. تو مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 300 میل کا ہے. ظاہر ہے کہ پیدل چلتے ہیں وہاں سے لوگ، تو پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگے گا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ وار نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو. تو مدینہ کی سچویشن اس زمانے میں ایسی تھی کہ 3 طرف سے وہ گھرا ہوا تھا. یعنی گھنے ایک طرف گھنے درخت کھجوروں کے تھے، ایک طرف پہاڑیاں تھیں. اس طرح 3 طرف سے گھرا ہوا تھا. وہ سامنے سے کھلتا تھا. اب تو ایسا نہیں ہے. تو آپ نے سامنے والے حصے میں خندق کھودی، یعنی ٹرینچ. تو جس زمانے میں خندق کھودی جا رہی تھی تو لوگ عملاً محصور ہو گئے تھے. ایک سیج کی حالت تھی، سیج یعنی مدینے کے اندر سیج کی حالت میں. باہر آنا جانا بند تھا، کیونکہ ہر وقت ڈر تھا کہ وہ پہنچ جائیں وہ لوگ. تو ایک مسلمان جو کہ ظاہر کے صحابی بھی تھے، تو اتنا پریشان ہوا، اتنی پریشانی وہاں تھی. اس کا ایک نمونہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا پریشانیاں تھیں. تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ کان محمد یعدنا ان ناکل کنوز کسریٰ و قیصر وعہدنا لا یامن الی الغائط. یعنی محمد یہ وعدہ کرتے تھے ہم سے کہ تم کو کسریٰ اور قیصر کے خزانے ملیں گے، اور یہاں یہ حال ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی باہر نہیں جا پاتے. رفع حاجت جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے باہر نہیں جانے کا موقع نہیں. تو کیسا حال رہا ہوگا اس وقت. تو اس طرح کی شکایتیں لوگوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے بہت ہی ایک انوکھی بات کہی، بہت انوکھی بات کہی. آپ نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے. عیش کا مطلب پیس، انجوائمنٹ، کمفرٹ، خوشی، ان سب کے مجموعے کا نام عیش ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے، صرف تو مہاجرین کو، انصار کو مغفرت فرما. تو مغفرت ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک کانسیپٹ ہے، کوئی سمپل چیز نہیں ہے. تو مغفرت کی آئیڈیالوجی میں عیش ہے، نہ کہ ورلڈلی آئیڈیالوجی میں عیش ہے. تو 2 آئیڈیالوجی ہیں، یاد رکھیے. ایک دنیا کو لے کر کے آپ اپنا نظریہ بنائیں، ایک آخرت کو لے کر اپنا نظریہ بنائیں.
آخرت کی جو آئیڈیالوجی ہے اسی کا نام ہے مغفرت کی آئیڈیالوجی. یعنی خدا کا تصور، جنت کا تصور، فرشتوں کا تصور، ابدی زندگی کا تصور، وہ سب جڑا ہوا ہے مغفرت سے. تو وہ جو تصور ہے، وہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس میں جینے سے عیش ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. یعنی آج کے زمانے میں کہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میڈ بیڈ دنیا میں عیش ڈھونڈ رہے ہو، عیش تو گاڈ بیڈ دنیا میں ہے. جو آپ نے فرمایا تھا اس وقت جو الفاظ، ان الفاظ کو آج کی زبان میں کنورٹ کیجیے، آج کی زبان میں، تو اس کا یہی ہوگا کہ تم لوگ مین میڈ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو خوشی. خوشی تو گاڈ میڈ دنیا میں ہے. تو یہ جو آس پاس ہمارے نیچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی جو دنیا ہوگی، جنت والی دنیا، اسی کا ایک تعارف ہے، اسی کا انٹروڈکشن ہے، اسی کا ایک ابتدائی تجربہ ہے. تو آپ یہ سمجھے جو ہمارے جتنے یعنی ماسٹر آف ڈی اسٹریسنگ جتنے ہیں، وہ سب اسی دنیا کو لے کر کے حل بتا رہے ہیں، اسی میڈ دنیا میں ان کا حل نکال کے بتا رہے ہیں. میں کئی ایسے لوگوں سے ملا جو اس قسم کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ایسے بڑے بڑے ادارے کھلے ہوئے ہیں جہاں ڈی اسٹریسنگ کی جاتی ہے، اس میں جا کر رہے. وہ وہاں انہوں نے ٹریننگ لی، وہاں انہوں نے وہ سب کیا جو وہاں سکھایا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب تک وہاں تھے خاص ماحول میں تو لگتا تھا کہ ہم اسٹریس فری ہو گئے ہیں، لیکن جب باہر آئے، اپنے گھر پر آئے، اپنے جاب میں آئے، اپنے بزنس میں آئے، تو پھر وہی اسٹریس، وہی اسٹریس. تو وہ تھا ایک قسم کا انیستھیسیا. جو اسٹریسنگ یہ لوگ بتاتے ہیں وہ ایک قسم کا انیستھیسیا ہے. نہیں، you have to find some solution on intellectual level, on thinking level. انیستھیسیا سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. آپ تھنکنگ لیول پر، سوچ کے لیول پر کوئی بات پانی پڑے گی، آپ تب اسٹریس فری بن سکتے ہیں. آپ انہیں نہیں بن سکتے. کوئی بھی میڈیٹیشن، کوئی بھی میتھڈ، کوئی بھی ایکسرسائز یہ جو سکھاتے ہیں یہ لوگ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہوگا تو ٹیمپریری ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے، ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ it seems that man is stayed in a world that was not made for him. It seems that man is stayed in a world that was not made for him. ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک دنیا میں بھٹک کر آ گیا ہے جو اس کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. یہ زمین جو ہے، کیوں؟ بیسک بات یہی کیا ہے، ہمارے ڈیزائر ہیں. یعنی من از ڈیزائر سیکنگ اینیمل. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ من از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. تو ڈیزائر تو انلمیٹیڈ ہے، انلمیٹیڈ ڈیزائر ہے. لیکن اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم کبھی بھی اپنے انلمیٹیڈ ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتے. کبھی بورڈم ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہے، کبھی بیماری ہے. طرح طرح کی لمیٹیشنس، طرح طرح کے ڈس ایڈوانٹیج کے درمیان ہمیں جینا پڑتا ہے. پھر پوری دنیا، یہ جو پوری زمین جو ہے، اس زمین میں جو ریسورسز تھے وہ بھی لمیٹیڈ. اب ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. وہ ہمارا جو سوائل تھا وہ بنجر ہو رہا ہے، سمندروں کا پانی پلوٹ ہو رہا ہے، ہوا میں ایئر پولوشن بھر گیا ہے، کاربن ایمیشن.
تو پوری دنیا جو ہے چیخ چیخ کر رہی کہ یہ لمیٹڈ، تمہاری لمیٹڈ ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان یہاں تھا، اب وہ ختم ہو گیا. لیکن انسان کی تمنائیں تو اسی طرح انلمیٹڈ ہیں، اس کی ڈیزائر اسی طرح انلمیٹڈ ہے. تو یہ ہے کنٹراڈکشن. اس کنٹراڈکشن کا جواب ہے اس آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے جو خدا کے کریشن پلان کو جانے. لوگ خدا کے جو کریشن پلان ہے اس کو جانے بغیر چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹریس کریں انسان کو، مسئلے کو حل کریں. وہ ممکن نہیں ہے. کریشن پلان کیا ہے؟ خدا نے انسان کو، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر سیکنگ اینیمل، وہ کہتے ہیں پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے وہ، جسے کہا جاتا ہے کہ مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. حقیقت میں کیا ہے وہ حقیقت میں ہے مین از اے پیراڈائز سیکنگ اینیمل، جنت کا متلاشی ہے. انسان پیدائشی طور پر بائی برتھ جنت کا طالب ہے. وہ جنت جو پرفیکٹ ورلڈ ہوگی، آئیڈیل ورلڈ ہوگی، جہاں کوئی لمیٹیشنس نہیں، جہاں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں. قرآن کے لفظوں میں جہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے. تو انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے، لیکن جہاں رہنا پڑتا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ وہ پیراڈائز نہیں ہے. یعنی جنت پسند انسان کو غیر جنت میں رہنا پڑتا ہے. سارا اسٹریس کا خلاصہ یہی ہے. یعنی پیراڈائز سیکنگ اینیمل کو نان پیراڈائز میں رہنا پڑتا ہے. یہی کنٹراڈکشن جو ہے پیدا کرتا ہے سارے اسٹریس کو. اس کا بیسٹ فارمولا حضرت علی نے دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ فارمولا ہے. یعنی وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہوا وہی بہتر تھا. جو مجھے ملا، جو ہوا وہی بہتر تھا. تو آپ یہ جب تک ذہن نہ آئے، آپ اس راز کو نہ دریافت کریں کہ الخیر فیما وقع، الخیر فیما وقع. واٹ ہیپن واز واٹ ہیپن فار مائی بیٹرمنٹ. جو ہوا وہی میرے لیے بہتر تھا. یہاں میں آپ کو اپنا ایک تجربہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا تجربہ جو ہم سب کا تجربہ ہے. آپ تعجب کریں گے کہ میں روزانہ اپنی انگلی پر ایک چیز گنتا ہوں، روزانہ گنتا ہوں. کیا بات کہ بچپن سے میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے فلاں چیز چاہی، وہ مجھے نہیں ملی، فلاں چیز چاہیے وہ مجھے نہیں ملی، فلاں چیز چاہیے وہ نہیں ملی. انگلیوں پہ گنتا ہوں میں. اور آج میں سوچتا ہوں کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر مجھے مل گئی ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا. تو الخیر فیما وقع میرے لیے تجربہ ہے، عقیدہ نہیں ہے. جو ہوا وہی بہتر تھا. تو یہ کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے کون؟ عالم الغیب. اس کائنات کو، ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے کون؟ عالم الغیب. تو اللہ اپنے فیصلے کے تحت کچھ دیتا ہے، کچھ چھینتا ہے. اٹرنڈم نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیے، اٹرنڈم نہیں ہو رہا ہے. کسی کو دینا، یعنی دونوں ہی دینا اور نہ دینا. آپ دیکھیے سورہ الفجر کو پڑھیے آپ، اس میں دینے اور چھیننے کو، پانے اور نہ پانے دونوں کو اللہ کا معاملہ بتایا گیا. دونوں کو سورہ الفجر کو پڑھیے آپ. تو جب آپ کو کچھ ملے تو سمجھیے کہ اللہ کا انعام آپ کو ملا.
کوئی چیز چھن جائے تب بھی سمجھیے کہ اللہ نے آپ کی کسی بہتری کے لیے ایسا کیا ہے. تو فانی کا ایک شعر ہے کہ میری ہوس کو عیش دو عالم بھی تھا قبول، تیرا کرم کہ تو نے دیا دل لکھا ہوا. فانی بدایونی بڑے ڈفرینٹ قسم کے شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان پر ایک مضمون لکھا تھا میں نے بہت پہلے، ایک آرٹیکل چھپا تھا کاربن نگار میں. اس کا عنوان تھا فانی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں. بہت پہلے کی بات ہے، شاید آزادی سے پہلے کی بات ہے. فانی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں. تو فانی نے بہت کچھ چاہا. وہ مثلاً ان کو باپ کی طرف سے بہت بڑا گھر ملا تھا، کافی بڑا گھر، لیکن اس گھر میں انہیں کچھ تسکین نہیں ہوتی تھی. اس گھر میں ان کا حال یہ تھا، گھر میں واک کرتے تھے وہ، اور یہ شعر پڑھتے تھے. کافی بڑا گھر اور ہر قسم کا اس میں آسودگی کا سامان. تو اس میں واک کرتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے کہ وہ اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب، اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب، در و دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے. یعنی یہ در و دیوار گھر کیا ہے؟ در و دیواری تو ہے، مگر مجھے اس کو سکون نہیں ملتا. اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں. تو ان کو حقیقت تو نہیں ملی، لیکن متلاشی ضرور تھے حقیقت کے وہ. تو اس بہت بڑے گھر میں جو حویلی کا آتا تھا، اس میں وہ اس طرح رہتے تھے کہ اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب، در و دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے. مطلب گھر سے تسکین ملی نہیں، شاید مرنے میں تسکین مل جائے مجھے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے، بڑا گھر، بڑی کار، شاندار بنگلہ، بہت بڑا بزنس، بہت بڑا بینک بیلنس. ابھی آج ہی کے اخبار میں 2 لیڈیز کے مرنے کی خبر چھپی ہے. دونوں 50 سال کے آس پاس تھیں وہ، اور دونوں کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ بہت پیسہ ان کے پاس تھا، بڑا گھر، بڑی کار، سب کچھ تھی ان کے پاس تھی، اور 50-55 سال کے اندر مر گئی وہ. کیوں؟ اس میں یعنی آدمی کو تسکین نہیں ملتی. اس میں طرح طرح کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، اور یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں. تو ٹینشن میں جیتا انسان، ٹینشن میں. کیوں جیتا ٹینشن میں؟ کہ مین میڈ باؤنڈریز میں آپ کو کبھی تسکین نہیں مل سکتی ہے. تسکین ملے گی گاڈ میڈ باؤنڈریز میں. دنیا میں اللہ کا بنایا ہوا جو نیچر ہے اس میں، آخرت میں اللہ کی بنائی جنت جو ہے اس میں. تو اصل میں جتنے سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو آئیڈیالوجی کا پتہ نہیں. وہ ان کو اسی مائنڈ میڈ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، اسی میں میتھڈ نکالتے ہیں، اسی میں ایکسرسائز نکالتے ہیں، اسی میں میڈیٹیشن نکالتے ہیں، اسی میں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. وہاں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جانیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف کریٹر. خالق کا منصوبہ تخلیق کیا ہے، پھر اس سے اپنے کو ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈیے. تب جا کر آپ جانیں کہ اس کا راز کیا ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھیے یہ تناؤ یا اسٹریس کس چیز کا نام ہے؟ ہر آدمی کا کیس کیا ہے کہ جو ملا ہے اس پر مطمئن نہ ہونا. جو ملا ہے، اکثر جو بڑے بڑے لوگ جو وزیر اعظم اور صدر کے عہدے پہ ہوتے ہیں،
ان کے مطلب کو پڑھتا ہوں میں. اکثر لوگ سلیپنگ پلس کھا کے سوتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے. تو کیا چیز ہے کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو میں آپ کو 2 پوائنٹ فارمولا بتاتا ہوں ڈی اسٹریسنگ کا. 2 پوائنٹ فارمولا. دنیا میں آپ وہ تھنکنگ ڈیولپ کیجیے اپنے اندر کہ آپ گاڈ میڈ جو باؤنڈریز ہیں اس میں جینے لگے, مین میڈ باؤنڈریز میں جینا چھوڑ دیں. میں اللہ کے فضل سے ڈیلی یہی کرتا ہوں. میرے آفس کے سامنے جو لمبا بارجہ ہے, روزانہ وہاں آ کر میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر سورج کو دیکھتا ہوں, درختوں کو دیکھتا ہوں, آسمان کو دیکھتا ہوں, بادل کو دیکھتا ہوں, ہواؤں کو دیکھتا ہوں, اور اس میں پھر سوچتا ہوں. نیچر میں بیٹھ کر سوچتا ہوں میں نیچر میں, اور اس میں بے پناہ مجھے یعنی سولس ملتی ہے, بے پناہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں یعنی موت سے پہلے کی جو دنیا ہے وہاں آپ مین میڈ باؤنڈریز میں جینا چھوڑیں, گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جینا سیکھیں. سویلائزیشن کیا ہے؟ مین میڈ باؤنڈریز ہے, اور نیچر جو ہے وہ گاڈ میڈ باؤنڈریز ہے. جس چیز کو ہم چاہتے ہیں یعنی جو ماڈرن سٹی یا سویلائزیشن, وہ کیا ہے؟ وہ مین میڈ باؤنڈریز ہے. یہ سارا بزنس اور جاب اور کار اور مکان اور دنیا بھر کی چیزیں جن کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, وہ سب کا ہے مین میڈ باؤنڈریز. اور اس کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے, انلمیٹیڈ انلمیٹیڈ انلمیٹیڈ, وہ اس کو ہم نیچر کہتے ہیں. تو میں 2 پوائنٹ فارمولا میں نے دریافت کیا, اسی پہ قائم ہوں اللہ کے فضل سے, کہ مین میڈ باؤنڈریز میں نہیں جیتا, میں گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جیتا ہوں. یعنی سویلائزیشن میں نہیں بلکہ نیچر میں. سارے لوگ سویلائزیشن میں جیتے ہیں. میں ایک مرتبہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب کے یہاں میں تھا, آچاریہ ششیر کمار کے زمانے کی بات ہے, وہ بھی تھے, ہم دونوں گئے تھے امریکہ. تو آچاریہ ششیر کمار جو تھے ان کے ڈسائپل تھے وہ تو اپنے گھر میں انہوں نے ہم لوگوں کا لنچ رکھا تھا. تو وہاں ہم لوگ گئے, اور بھی 2-4 آدمی ہمارے ساتھ تھے. تو بہت ہی بڑا گھر تھا, اور پورا گھر فل ایئر کنڈیشن تھا, ہر طرف بہت سنگمرمر کی ساری فرش دیواریں سب چیز. لیکن گھر میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہی ٹینشن کی باتیں, وہی شکایت کی باتیں کہ امریکہ میں یہ خرابی ہے, امریکہ میں وہ خرابی ہے, یہ سب باتیں وہاں ہو رہی تھیں. اچھا, گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کے باہر ایک بہت اچھے قسم کا لان تھا, درخت تھے اس میں. تو میں ان کی باتیں سن کر اتنا پریشان میں ہوا کہ میں باہر آ گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اب وہاں اتنا سہانا سما تھا, یعنی اس گھر کے اندر یعنی ٹینشن کی باتیں ہو رہی تھی, شکایت کی باتیں ہو رہی تھی. اب باہر درختوں کی دنیا میں اور کھلی فضا میں وہاں ایک دم ایک وسیع دنیا تھی جہاں ٹینشن کوئی سوال, ٹینشن کمپلینٹ کا کوئی سامان نہیں تھا, کچھ بھی سوال نہیں تھا وہاں. تو اس وقت میں سمجھ آیا کہ لوگ مین میڈ باؤنڈریز بھی جیتے ہیں جو کہ لمیٹیڈ ہیں, اور گاڈ میڈ باؤنڈریز بھی جینا نہیں سیکھا انہوں نے جو کہ انلمیٹیڈ ہے. یہ ہے راز. تو میں سوچتا ہوں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ ٹینشن فری رہے, اس کو اس کی آئیڈیالوجی دریافت کرنی چاہیے.
آئیڈیالوجی آف ٹینشن فری لیونگ وہ دریافت کرنا چاہیے پہلے. آئیڈیالوجی آف ٹینشن فری لیونگ اور وہ جڑی ہوئی ہے کرسچن پلان آف گاڈ سے. وہ جڑی ہوئی اس سے یعنی کرسچن پلان آف گاڈ سے جڑی ہوئی ہے. تو دنیا میں آپ نیچر میں انجوائے کیجیے اور آخرت کے لیے آپ اللہ سے جنت مانگیے. یعنی آخرت میں جنت اور دنیا میں نیچر. لیکن کوئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ مین میڈ جو ورلڈ ہے, مین میڈ جو سویلائزیشن ہے اس میں جیتے ہیں. اس میں کبھی بھی آپ کو تسکین نہیں ملے گی, کیونکہ وہ بہرحال آپ کی ایسپریشن انلمیٹیڈ ہیں, وہ بہرحال لمیٹیڈ ہے. یہ کنٹراڈکشن ہمیشہ باقی رہے گا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں فارمولہ یا آئیڈیالوجی یا ڈی اسٹریسنگ کا نظریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جیتے ہیں اس میں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی. یہ سارا جو اسٹریس ہے لوگوں کا وہ کس چیز کا لے کر کے, فلاں چیز نہ ملنے پر, فلاں جاب نہیں ملا, بزنس سے فلاں فائدہ نہیں ہوا, مجھے فلاں پلاٹ نہیں ملا. یعنی کسی کھوئی ہوئی چیز کو لے کر کے ان کو اسٹریس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہ مل رہا ہو. جتنے لوگ میں نے دیکھے وہ سب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا, مجھ سے اچھی ان کی ہیلتھ تھی دیکھنے بظاہر, لیکن پھر بھی دواؤں کو ٹینشن لیے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے, ایک بہت عجیب و غریب حدیث ہے کہ یہ بھی ٹینشن فری زندگی حاصل کرنے کا فارمولہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس حدیث کو سمجھیے. وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ من کان لہو بیت یسکنہ وخادم یخدمہ وجلف الخبز والماء فکانما حیت لہ دنیا بحذافیرہا. یعنی جس آدمی کے پاس ایک رہنے کے بقدر گھر ہو, ایک ایسا گھر ہو جس میں رہ سکے, وہ ایک خادم ہو جو اس کا کام کرتے, اور اس کے پاس روٹی اور پانی ہو, تو گویا کہ اس کو ساری ہی دنیا مل گئی. اس پر میں نے غور کیا, اس حدیث پر بہت غور کیا میں نے کہ کیوں رسول اللہ نے فرمایا. تو اس کا میں یہ سمجھ پایا کہ نیڈ بیسڈ لائف, یعنی جو نیڈ ہے وہ یہی تو ہے. نیڈ جو ہے وہ یہ تو یہی ہے. یعنی عراق میں صدام حسین کے 8 محل تھے, بڑے بڑے 8 محل, لیکن رہتا تو ایک ہی گھر میں, 8 میں تو نہیں رہ سکتا تھا وہ. تو ایک گھر بس رہنے کے قابل, 8 یا 8,000 بھی آپ محل میں کیا کریں گے, آپ رہیں گے تو ایک ہی میں. تو آپ نے نیڈ جو ہے انسان کو بتا دی. ایک گھر رہنے کے لیے ہو, ایک خادم ہو جو کام کر دے, کیونکہ سارا کام آپ خود نہیں کر پاتے. مثلا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر, بازار میں کوئی چیز چاہیے آپ کو, تو خود ہی جائیں تو مطالعہ چھوڑنا پڑے گا. ایک خادم چاہیے جو آپ کو بازار سے لا کر دے دے وہ چیز. اس طرح کوئی بھی کام, آپ گھر میں ہیں, کوئی بھی کام ہے ضرورت والا, تو وہ خادم سے کہہ دیا, وہ کر دیا.
تو خادم بھی ایک ضرورت ہے، یعنی خادموں کو لشکر نہیں. تو ایک گھر آپ کے پاس ہو اور ایک خادم آپ کے پاس ہو اور پیٹ بھرنے کا کھانا آپ کے پاس ہو، بس یہی نیڈ ہے آپ کا، اور کیا نیڈ ہے؟ تو نیڈ بیسڈ لائف اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ اس کے آگے جو کچھ ہے اس میں تو پرابلم ہی پرابلم ہے. یعنی نیڈ کے آگے کیا ہے؟ آدمی تلاش کرتا ہے کمفرٹ کو، کمفرٹ مل جائے تو تلاش کرتا ہے لگژری کو. لیکن میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو لگژری میں جیتے ہیں مگر ایک لمحے میں سکون ہے ان کو. سکون جو ہے نیڈ بیسڈ لائف میں. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ نیڈ اگر تم کو پوری ہو جائے تو بس اسی پر قناعت کرو، کنٹینٹمنٹ اسی پر ہو جائے تم کو. نیڈ پر کنٹینٹمنٹ، ضرورت پر قناعت، بقدر ضرورت ملنے پر قناعت. کیونکہ اس کے آگے جو ہے جتنا بڑھاؤ گے اپنے سامان اتنا ہی تو پریشانی لاحق ہوگی. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا ایک آدمی کا، اس کا ایک دوست تھا، یہ سچا قصہ ہے. تو دوست تھے، وہ رہتے تھے ایک بستی میں، ایک ٹاؤن میں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دوست نے کچھ کاروبار کیا اس کو پیسہ بہت ہو گیا. ایک دوست وہیں کا وہیں رہا. ایک دوست کی جو معاشی حالت جو پہلے تھی وہی رہی، ایک دوست کی بہت بڑھ گئی. تو جب وہ دوست جس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا تھا وہ بزی بہت رہنے لگا، اس کو یہاں وہاں جانا پڑتا تھا، تو ملاقات بہت کم ہوتی تھی. تو کم والے نے شکایت کی اس پیسے والے دوست سے کہ بھائی اب تم ملتے نہیں ہو، اب تم سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو اس دوست نے کہا کہ میرے اوپر دولت کی بجلی گری ہے، میرے اوپر دولت کی بجلی گری ہے. تو بجلی ہوتی ہے وہ جو جس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ. دولت بڑھی تو بجلی بن کر گری آپ کے اوپر. تو یہ جو حدیث میں نے سنائی آپ کو کہ اگر آدمی کے پاس گھر ہو اور خادم ہو اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہو تو بس کافی ہے اس کے لیے. یہ ہے ٹینشن فری لائف کا فارمولہ. یعنی نیڈ پر قانع ہو جاؤ، بقدر ضرورت پر قانع ہو جاؤ. بقدر ضرورت ملے تو اس پر تم کنٹینٹمنٹ ہو جائے. یہ ہے فارمولہ یعنی ٹینشن فری لائف کا. اس کے آگے چاہو گے تو سوائے اس کے ایک پریشانی ہے، پریشانی ہے، پریشانی، اور کچھ نہیں. جتنا پیسہ بڑھے گا، جتنا زندگی مادی سامان بڑھیں گے اتنے پرابلم آئیں گے، پرابلم. تو یہ ہے میرا دیکھ فارمولہ ٹینشن فری لائف کا. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کو جانیے، کیونکہ آپ اسی دنیا میں رہنا ہے آپ کو. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک اور دنیا کریٹ کریں، ایک اور دنیا نہیں کریٹ کر سکے آپ. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک اور دنیا کریٹ کریں. تو اسی دنیا پہ رہنا ہے، تو اس دنیا کے خالق نے جو بتایا ہے اس کو سمجھیے اور اس سے ایڈجسٹ کیجیے. اور وہ اس کا فارمولہ وہی ہے جو حضرت کا میں نے سنا ہے آپ کو کہ الخیر فیما وقع، جو ہوا وہی بہتر تھا.
واٹ ہیپن فار مائی بیٹرمنٹ. اور میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا سکتا ہوں کہ میں گنتی کرتا ہوں گنتی، تو جتنی چیزیں میں زندگی میں چاہی تھی، خواہش کیا تھا، تو میں یقین کیجیے کہ روزانہ یہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ میری تمنا پوری نہیں ہوئی، وہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی. کیونکہ ایک بھی خواہش اگر پوری ہو گئی ہوتی میری، تو آج میں ایک تباہ شدہ انسان ہوتا. نہ کوئی مشن ہوتا، نہ مجھے کوئی ڈسکوری ہوتی، نہ مجھے کوئی معرفت ہوتی، کچھ بھی نہیں. اس تجربے سے میں نے جانا ہے کہ ہم سے اوپر کوئی ہے جو ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے، جو انسان کے لائف کو مینیج کر رہا ہے. اسی کے دینے سے کسی کو ملتا ہے، اسی کے چھیننے سے کسی چیز چھن جاتی ہے. اب وہ بہت ہی وژڈم کے ساتھ، سپر وژڈم اس کے پاس ہے، سپر وژڈم کے ساتھ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس فارمولے کو جو حضرت علی نے دیا تھا اس کو پکڑ لیجیے. الخیر فیما وقع، واٹ ہیپن فار مائی بیٹرمنٹ. بس سمپل فارمولہ. اور میرے جیسے بوڑھے آدمی کا یہ تجربہ اس میں ایڈ کر لیجیے کہ یہی فی الواقع ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس کو لے کر کے ہم ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں. نہیں ملی تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا. یعنی جو عالم الغیب ہے اس کو پتہ تھا کہ اس کو یہ چیز مل جائے تو اس کا اچھی نہیں ہوگی، اس کے لیے نہ ملنے میں فائدہ ہے. اور کوئی دوسرے جو فارمولے بتائے جاتے ہیں ڈی اسٹریسنگ کے، وہ سب میرے نزدیک ان نیچرل ہیں، فرضی ہیں، اور نتیجہ بتاتا ہے کہ ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں. میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو وہ سب میتھڈ انہوں نے کیا، وہ سب ایکسرسائزز کی، ان اداروں میں جا کر جوائن کیا انہوں نے، وہ سب کیا، اور جب وہاں کر کے لوٹے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ویسی کو ویسی. تو یہ ہمارا جو مشن ہے، اس مشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ ٹینشن فری زندگی گزاریں. کوئی جب آپ ٹینشن فری رہیں گے تبھی آپ زندگی کے بڑے بڑے جو مقصد ہیں ان کے لیے کچھ کام کر سکیں گے. یعنی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ آپ ٹینشن فری رہیں، ورنہ ٹینشن میں پھنسے رہیں گے اور جو بڑے بڑے آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہے اس دنیا میں اس کو اویل نہیں کر سکیں گے. ٹینشن میں جئیں گے، ٹینشن میں مریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود اسی فارمولے کا اختیار کریں، دوسروں کو بتائیں کہ ٹینشن فری لائف کا راز سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تمہارے لیے سعادت رکھی تھی، جو بلیسنگ رکھی تھی، اس کو تم حاصل کر سکو. جو مواقع تھے اس کو حاصل کر سکو. ایسا نہ ہو کہ ٹینشن میں جیتے مواقع سے محروم ہو کر مریں اور آخر میں پتہ چلے کہ اب تو یعنی ایک اپرچونیٹیز کو کھو دیا آپ نے. اور فار ایور، کیونکہ موت کے بعد تو پھر آپ لوٹ نہیں سکتے اس دنیا میں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا
مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر عبد اللطیف کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے، آج ہر انسان نے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. ایسے موقع پر انسان کو اپنے گزرے ہوئے سال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا، یا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، صرف خوشی کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. صرف خوشی کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم پچھلے سال کا محاسبہ کریں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے ہم، اور اگلے سال کے لیے ہم پلاننگ کریں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کا پہلا دن اس لیے کہ ہم اگلے سال کی زیادہ صحیح پلاننگ کریں. پچھلے سال ہماری پلاننگ جو کمی رہ گئی تھی، تو ہم یہ چاہیں کہ اب اگلے سال ہم اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ٹو ارے از ہیومن. تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو پچھلے سال کی غلطیوں کو مائنڈ میں رکھ کر کے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اگلے سال کی زیادہ اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے. صرف خوشی تو کوئی مطلب نہیں ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے سنگاپور سے مسٹر سیلیش ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ایوری ایئر آئی میک ریزولوشنس، ہاؤ ایور سیلڈم کیپ دیم. دس ایئر آئی وانٹ ٹو میک اے ریئلسٹک ریزولوشن اینڈ آلسو کیپ اٹ. واٹ ریزولوشن وڈ یو ایڈوائز فار آل دا سی پی ایس ممبرس؟ وہ تو میں نے اپنی ایڈوائز دے دی. جو ابھی میں نے تقریر کی وہ سمجھیے وہ ایڈوائز تھی کہ ہر آدمی کا کیس یہی ہے کہ وہ کرشن پلان آف گاڈ کو سمجھے بغیر جینا چاہتا دنیا میں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے آدمی کو، یہ جانے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہیں. نہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، نہ اس دنیا کو میں نے خود بنایا ہے. تو کریٹر نے کیوں بنایا مجھ کو، کریٹر نے کیوں مجھے اس دنیا میں رکھا، یہ پہلی بات ہے جو ہر آدمی کو جاننا چاہیے. تو بچتا ہوں کہ آج کا دن، یعنی نئے سال کا پہلا دن، ہر ایک کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے اس کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کریٹر کے تخلیقی منصوبے کو جانے اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اپنی ساری خواہشوں کو پوری کریں. نہیں، یہ دنیا اس لیے بنائی گئی کہ یہاں پر آپ اس طرح زندگی گزاریں جو کریٹر کو مطلوب ہے، تاکہ وہ آپ کو سلیکٹ کرے اگلی دنیا میں پیراڈائز کے لیے. تو کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کا جب مطالعہ کریں گے آپ، تو پہلی چیز جو آپ ڈسکور کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے. یہ دنیا یعنی اس لیے نہیں ہے کہ ہاں یعنی یہاں پر آپ اپنے کمفرٹ اور لگژری فراہم کریں اور اس پر جی کر کے مر جائیں. نہیں،
یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے. ایسے انڈیویجولس کا سلیکشن ہو رہا ہے جو ڈیزرو کریں پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے. بس ایک ہی کنسرن ہونا چاہیے ہم سب لوگوں کا, ایک ہی کنسرن, دو کنسرن نہیں. تو یہ جو جس بھول میں پڑا ہوا ہے انسان آج کا, جو اس کو کہتے ہیں رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, یہ تو الٹا نظریہ ہے. یہ جو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا جو پھیلا ہوا ہے سوچ, وہ تو الٹی بات ہے, کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں. زندگی تو شروع ہوتی ہے اصلی موت کے بعد. کسی شاعر نے کہا ہے بہت صحیح کہ زیست کا راز کھلا گردش ایام کے بعد, اس کہانی کا تو آغاز تھا انجام کے بعد. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے, اسی کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہم سب کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا سلیکشن گراؤنڈ ہے. اپنے آپ کو اس طرح سے آپ تیار کریں کہ آپ کو خالق جو ہے, کریٹر جو ہے, اس کی نظر میں آپ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ثابت ہوں پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے. یہ سول کنسرن ہونا چاہیے ہر آدمی کا. سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ایک بار بھی قرآن کو آدمی پڑھ لے دھیان کے ساتھ, صرف ایک بار, تو کافی ہے. یعنی بالکل پوری طریقے سے دھیان کے ساتھ اگر پڑھے ایک بار بھی قرآن کو, تو اس کو مل جائے گا جواب کہ وہ اپنے آپ کو کیسا بنائے کہ وہ ایٹرنل لائف جو ہوگی پیراڈائز کی, اس میں اس کو بسایا جائے. اصل تو وہی ہے, اصل خوشی وہی ہے. اصل جو دنیا میں تو خوشی مل نہیں سکتی کسی کو بھی, نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں یہی ہر آدمی کو یہی طے کرنا چاہیے, یہی ڈیسیژن لینا چاہیے. کوئی اور چیز نہیں اس کا وہ ڈیسیژن لے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے آیا ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, انسان کی بنائی ہوئی تہذیب کی حکمت کیا ہے؟ کیا جنت سے پہلے جنت کا ایکسپلوژن مقصود تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جنت سے پہلے جنت کا تعارف مقصود تھا, انٹروڈکشن آف پیراڈائز. جو لوگ یعنی ماڈرن سویلائزیشن کو کے بارے میں نگیٹو رائے رکھتے ہیں, ان سے میں اتفاق نہیں کرتا. ماڈرن سویلائزیشن جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو فنامنا ہے انسانی ہسٹری کا. دیکھیے قرآن میں ہے کہ یدخلوہم الجنۃ عرفہا لہم, اس جنت میں داخل کرے گا آدمی کو جس کے پہچان کرا دیے, جس کا انٹروڈکشن کروا دیا. تو ماڈرن سویلائزیشن جو ہے وہ تو یہی تو ہے, وہ پیراڈائز کا انٹروڈکشن, پیراڈائز کا تعارف. آج جو یعنی ماڈرن جو سویلائزیشن کے جو معمار ہیں, انہوں نے نیچر میں ڈسکوریز کی, نیچر کی میں چھپی ہوئی باؤنڈریز کو انفولڈ کیا اور پھر ایک تہذیب بنائی. وہ تہذیب خود جنت نہیں ہے, جنت تو اس سے بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہے, لیکن یہ جنت کا ایک تعارف ضرور ہے. وہ جنت کا تعارف, جنت کی ایک جھلک, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں گلمپس, یعنی گلمپس آف پیراڈائز وہ ہے, نہ کہ خود پیراڈائز. تو آپ کو آج کی دنیا میں جب کوئی
ایسی چیز ملے جو جس میں آپ کو یعنی جس میں آپ کو جو اچھی لگے آپ کو، جس میں آپ کو بہت ٹیسٹ ملے. تو یہ سوچیے کہ دنیا میں جو جو تعارفی آئٹم ہے جنت کے، اس میں اتنی لذت ہے، تو اصل جنت کتنی زیادہ لذیذ ہوگی. ایک مرتبہ وہاں میں سوئٹزرلینڈ میں کہ جنیوا ایئرپورٹ پر تھا، تو وہاں ہمارے ساتھی کیلا خرید کر لائے. تو سوئٹزرلینڈ والوں نے کیلے کا جو پھل ہوتا ہے اس کو پھر سے ڈیولپ کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے پیدا کرتے ہیں وہ کیلا، اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے وہاں کا کیلا، جو ہم کو یہاں دلی میں نہیں ملتا. تو وہ اتنا اچھا لگتا تھا. تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ بس سوئٹزرلینڈ میں ایک کیلے کا ایک باغ لگاؤں اور سوئٹزرلینڈ میں آ کر رہوں. یہ نہیں سوچا میں نے سوچا کہ جب سوئٹزرلینڈ کا کیلا اتنا اچھا ہے تو جنت کیلا کتنا اچھا ہوگا. تو سویلائزیشن جو ماڈرن سویلائزیشن جو ہے اس میں جو ڈفرینٹ آئٹم ہیں، جب اس کی کسی چیز میں آپ کو خوشی ملے، لذت ملے، تو یہ سوچیے کہ جب دنیا کے کی چیز میں اتنی زیادہ لذت، اتنی خوشی ہے جو وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، تو ایٹرنل ورلڈ جو ہوگا، جو پرفیکٹ ورلڈ ہوگا، وہاں کی چیز میں کتنی زیادہ لذت اور کتنی زیادہ خوشی ملے گی. تو یہ دنیا کی ہر بیوٹی جنت کو یاد دلانے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ آپ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کی نظر لے کر اسی دنیا میں پھنس کر رہ جائیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے، آج کل مسلمانوں کی مذہبی جماعتوں اور اداروں میں فکر آخرت کی کمی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہمیشہ اس قوم میں ہوتا ہے جس پر زوال آ جائے، جو کہتے ہیں ڈی جنریشن. یہ اس سے پہلے یہود میں ہوا. تو یعنی کوئی بھی امت ہو، نسل در نسل جب بعد کی نسلیں آتی ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ زوال آ جاتا ہے. تو دور زوال میں کیا ہوتا ہے، فارم باقی رہتا ہے، اسپرٹ غائب ہو جاتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ لم یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا. کا مطلب ہے کہ فارم رہ جائے گا، اسپرٹ نہیں رہے گی. یہ جو حدیث ہے لم یبقى من الاسلام الا اسمہ ولم يبقى من القرآن الا رسمہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کا فارم رہ جائے گا، اسلام کی اسپرٹ غائب ہو جائے گی. تو یہی ہے مسلمانوں کا حال. اگر اسپرٹ زندہ ہو تو آخرت کا فکر زندہ ہوگا، اسپرٹ زندہ نہ ہو تو دنیاوی اعتبار سے کچھ ایک کلچرل ایکٹیویٹیز کے طور پر وہ اسلام رہے گا ان کے اندر. آج جو مسلمانوں میں اسلام ہے وہ کلچر کے طور پر ہے، ایک کمیونٹی کلچر، بس آخرت اعتبار سے نہیں ہے، اور یہ زوال کی بنا پر ہے. اب جو کام کرنے کا ہے وہ یہ نہیں کہ اسی فارم میں لوگ فضائل سناتے ہیں، اسی فارم میں فضائل سنا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. نہیں، ان کی اسپرٹ کو زندہ کیجیے، ان کے اندر پھر سے تھنکنگ کو جگائیے. جو لوگ اسی فارم میں فضیلتیں سناتے ہیں اور ان کو اسی فارم پر قائم کیے ہوئے ہیں اور بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے وہاں پر، میں اس کو کوئی حقیقی خدمت نہیں سمجھتا دین کی. آپ لوگوں کی طرف پھر سے وہ اسپرٹ والی جو سوچ ہے، اسپرٹ والا جو اسلام ہے وہ زندہ کیجیے ان کے اندر. تب آخرت کی فکر آئے گی، تب جنت اور جہنم کا تصور آئے گا، تب اللہ سے محبت آئے گی، اور ساری وہ چیزیں آئیں گی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں. اگلا سوال چنئی سے آیا ہے مولانا اسرار عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے،
مولانا نیڈ بیس زندگی کی کیا رکاوٹیں ہیں؟ عزت، شہرت، مرتبہ، مروت، فیملی، ماحول یا خود ایک فرد کا فیصلہ؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ سب کی سب رکاوٹیں ہیں جو آپ نے بتائے، وہ سب یہی تو رکاوٹیں ہیں. آپ نے رکاوٹوں کی فہرست بتا دی. نیڈ بیسڈ لائف وہ ہے جس میں دیکھیے ایک ہے انسان کا مقصد، ایک ہے انسان کی ضرورت. دو چیزیں ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پہ چلنا، دعوت اللہ کا کام کرنا، اور اس سے ایسی زندگی گزارنا کہ موت کے بعد ہمیں یعنی جنت کے فرشتے ہمارا استقبال کریں. مقصد یہ ہے. لیکن اس مقصد پر زندگی گزارنے کے لیے ہماری کچھ ضرورتیں ہیں. ہم کو پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے، بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، سردی گرمی کا موسم آتا تو ہم کو ایک شیلٹر چاہیے، ہماری باڈی کے لیے ایک کپڑا چاہیے. تو یہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے مقصد کے لیے سرگرم رہنا، یہ مطلوب ہے. تو آپ ایک دوسرے کو الگ کر دیجیے. جہاں آپ محسوس کریں کہ جو مقصد ہے اس میں ایروجن ہو رہا، اس میں کمی آ رہی ہے، تو اس کو سمجھیے کہ وہ ضرورت کے علاوہ ہے. وہ چاہے وہ خاندانی مروت ہو، چاہے فیملی کے تقاضے ہوں، یا آپ کی خواہش ہو، یا کوئی بھی فیم ہو، کوئی بھی چیز، پالیٹکس ہو. ہر وہ چیز جو آپ جس کو آپ محسوس کریں کہ میرے جو مقصد میرا اصل ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے میں یہ روک بن رہا ہے، اس معنی کہ وہ ضرورت سے باہر چلے گئے. تو یہ چیز آدمی خود سمجھ سکتا ہے. اس کی کوئی فہرست باہر سے نہیں دیا سکتی. آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنا انٹراسپیکشن کرے تو وہ خود جان لے گا کہ یہاں تک ضرورت کی حد تھی اور یہاں پر ضرورت سے باہر میں نکل گیا. تو جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو مقصد سے ہٹا رہی ہے، تو بس وہ چاہے فیملی ہو، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے کوئی بھی ہیبٹ ہو، کوئی بھی عادتیں ہوں، سمجھے کہ قابل ترک ہے وہ. یعنی مقصد کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں آپ، چاہے آپ کو دوسری چیزوں کو چھوڑنا پڑے. اور یہ کی فہرست کوئی دوسرا آدمی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ خود ہی اس کی فہرست بنائیں گے کہ کیا چیز چھوڑنا ہے، کیا نہیں چھوڑنا ہے. میں اپنے حساب سے یہی کہوں گا کہ ضرورت وہی چیز ہے، ضرورت صرف انہیں چیزوں کا نام ہے جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہے وہی نیڈ ہے. اب باقی آرام آسائش وہ ضرورت نہیں ہے، وہ فاضل چیزیں ہیں، وہ تو ڈسٹریکشن ہے. تو ذہن کو بہت زیادہ واضح طور پر یعنی باشعور بنائیے کہ آپ کو جینا ہے مقصد کے لیے. باقی چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ مجھے جب تک جی رہا ہوں تب تک میری ضرورتیں پوری نہ ہو تو میں کیسے زندہ رہوں گا. تو اس فرق کو جب آپ ملحوظ رکھیں گے تو معاملہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا فرد احمد سلفی کا، تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے فرمایا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، یعنی خدمت سے سکون ملتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو ایک غلط فلاسفی ہے، آج کل بہت پھیلا ہوا یہ سیکولر لوگوں کی فلاسفی ہے. میں اس کو اسلام کی فلاسفی نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن میں صاف صاحب ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خداوندی سے سکون ملتا ہے. تو آپ کہیں کہ خدمت سے ملتا ہے. اس کی سب سے بڑی شاید تاریخ میں سب سے بڑی مثال جو ہے مدر ٹریسا کی ہے.
ماشاء پوری تاریخ میں شاید اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہوگی کہ مدر ٹریسا نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری، پوری زندگی خدمت خلق میں، اور اسی لیے اس کو نوبل پرائز ملا، اسی لیے نوبل پرائز ملا اس کو. لیکن مرنے کے بعد جو اس کے حالات چھپے ہیں وہ میں نے پڑھا، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ شی ڈائڈ ان ایگنی، سوہان روح میں ان کا خاتمہ ہوا. تو خدمت خلق میں اگر سکون ہو تو ان کو سکون کو نہیں ملا، مدر ٹریسا کو. یہ بالکل غلط تصور ہے، اور واقعات اس کی تصدیق نہیں کرتے، واقعات اس کی تصدیق نہیں کرتے. کسی کو شک ہو تو مدر ٹریسا کی لائف پڑھے، وہ جس نے ان کی زندگی پر ریسرچ کیا ہے اور ان کے حالات لکھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ شی ڈائڈ ان ایگنی. تو آج بھی وہی صحیح ہے فارمولہ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر اللہ کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کی جپ کرنا، ورد کرنا، اللہ 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 اللہ، یہ ہرگز نہیں. اللہ میں جینا، اللہ کی یادوں میں جینا، اللہ کے صفات عالیہ کو ڈسکور کرنا، اللہ کی رحمتوں کو دریافت کر کر کے اس سے اپنے روح کو غذا لینا، یہ ہے. گلبرگہ سے مولانا فیاض الدین عمری نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، منفی سوچ سے کتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. منفی سوچی کے تو نتیجے کا نام اسٹریس ہے. نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، آلویز نیگیٹو تھنکنگ لیڈس ٹو اسٹریس. نیگیٹو تھنکنگ جہاں ہوگی وہاں ضرور اسٹریس ہوگا، ضرور وہاں ٹینشن ہوگا. تو اسٹریس سے باہر آنے کا سب بڑا فارمولہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. لیکن نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ کوئی اپدیش کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کہیں کہ ارے بھائی نیگیٹو مت بنو، اس سے نہیں کچھ ہوتا. اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی چاہیے، ایک آئیڈیالوجی. ایک انسان انسان ایکسپریشن چاہتا ہے چیزوں کی. انسان جو دماغ ہے وہ اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب کسی چیز کا وہ ایکسپلین کر لے، اس کی توجہ ڈھونڈ لے. جب تک توجہ نہ پائے تب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا. تو دنیا میں ہمیں دیکھیے سیڈ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، یعنی ہماری خواہشوں کے خلاف واقعات ہوتے رہتے ہیں، تکلیف تجربات ہوتے رہتے ہیں. کوئی ہم کو پروک کر دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی نقصان کر دیتا ہے. یہ سب ہوتے ہی ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ضرور ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو ٹکڑا ہے اس کا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو ہے فارمولہ آف ڈی اسٹریسنگ ہے. یہ فارمولہ آف ڈی اسٹریسنگ ہے. یہ تو یہ بالکل ہونا ہی ہونا ہے کہ دنیا میں آپ کو سیڈ ایکسپیرئنسز ہوں، انوانٹیڈ سچویشن سے آپ کو سامنا پیش آئے. تو آپ کے پاس آئیڈیالوجی ہونی چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کی، اس کی توجہ کرنے کی. جیسے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجھ کو بہت لوگوں نے ستایا، آج بھی ستا رہے ہیں. مجھ کو ہر طرح کا مالی نقصان پہنچایا، مجھ کو بدنام کیا، ہر طرح سے مجھے تکلیف پہنچائی، اور ابھی تک پہنچا رہے ہیں. عجیب بات ہے، اتنا زیادہ مجھے جھوٹا پروپیگنڈا میرے خلاف کیا جاتا ہے. شاید تاریخ میں کسی کے خلاف اتنا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہوا ہوگا جتنا میرے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ کسی اور زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اب تو میڈیا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں،
میری بڑا فلسفہ کیا ہے، میں اس کا مبرر تلاش کرتا ہوں، مبرر، یعنی اس آدمی جو کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں میں کچھ سوچ کر کے، اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، اس کا مبرر تلاش کرتا ہوں. میں مثال ایک دیتا ہوں آپ کو کہ آج کل تمام مسلمانوں کو شکایت ہے میڈیا سے. کہیں بھی کوئی مسلمان نہیں ملے گا یہاں سے امریکہ تک آپ کو جس کو میڈیا سے شکایت نہ ہو. ابھی کل میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کا تھا، وہ اس میں کیا تھا، میڈیا کی شکایت کہ میڈیا مسلمانوں کی امیج بگاڑ رہا ہے، میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، میڈیا اسلام کے خلاف چیزیں چھاپتا ہے. تو ہر مسلمان شاید وداؤٹ این ایکسیپشن میڈیا کے بارے میں نگیٹو ہے، مگر میں نگیٹو نہیں ہوں، کیونکہ مجھ کو مبرر تلاش کر رکھا ہے، مبرر، جسٹیفیکیشن. وہ کیا، میں سوچتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے، انڈسٹری، اس کا کام ہے نیوز کو سیل کرنا. جس طرح سے یہ گلاس ہے، ایک آدمی گلاس بناتا ہے کس لیے، اس کو مارکیٹ سیل کرنا ہے، بیچنا ہے مارکیٹ. اگر مارکیٹ میں کوئی اس کا گاہک نہ ہو تو گلاس نہیں بنائے گا وہ. تو میڈیا ایک انڈسٹری ہے، اس کا کام ہے نیوز کو سیل کرنا. تو میڈیا کو یہ پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ماسز ہیں، وہ سینسیشن کو پسند کرتے ہیں، سینسیشنل نیوز، بیڈ نیوز، بری خبریں. اچھی خبروں پر کوئی اخبار نہیں چل سکتا، بری خبروں پر اخبار چلتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ٹیسٹ بگڑا ہوا ہے. لوگ چاہتے ہیں کوئی دھماکہ خیز خبر ہو، تو میڈیا ہی کرتا ہے. اگر آپ 100 اچھے کام کر رہے ہیں وہ میڈیا نہیں چھاپے گا، لیکن بم مار دے کہیں جا کے وہ فوراً چھاپے گا وہ، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کا اخبار بکتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا ٹی وی دیکھا جاتا ہے. تو میں نے اس کو مبرر تلاش کر رکھا ہے کہ میڈیا چونکہ ایک انڈسٹری ہے، اس کو اپنے فائدے کے لحاظ سے اپنا بزنس چلانا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے جو ویورس ہیں یا اس کے ریڈرس جو ہیں وہ دھماکہ خیز خبریں چاہتے ہیں، سینسیشنل خبریں، تو وہ خبریں ڈھونڈ لاتا ہے وہ. اس طرح میرے دل میں میڈیا کے خلاف ایک آیٹا کے برابر شکایت نہیں. جب کہ یہاں سے لے کر امریکہ تک چلے جائیے آپ، ایک مسلمان نہیں پائیں گے آپ جس کو میڈیا سے شکایت نہ ہو. شکایت شکایت شکایت. ابھی جکارتہ میں اسی پر ایک کانفرنس ہوئی مسلمانوں کی، ساری دنیا کے مسلمان کے وہ پڑھے لکھے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے جکارتہ میں میڈیا کے مسئلے پر. وہ سب شکایتی بول رہے ہیں وہ. دنیا بھر کا دماغ اکٹھا ہوا جکارتہ میں میڈیا کے سوال پر، اور سب شکایتی بولتا ہے کہ میڈیا جو ہے اسلام دشمن ہے، میڈیا مسلم دشمن ہے، میڈیا ہمارے خلاف یہ کرتا ہے، ہمارے خلاف وہ کرتا ہے. مجھے کچھ بھی شکایت نہیں، کیونکہ اس کو مبرر تلاش کر رکھا میں نے کہ میڈیا تو انڈسٹری ہے، اس کو خبریں بیچنا ہے، وہی خبریں لائے گا جس کو ویورس اور ریڈرس پسند کرتے ہو. تو میں شکایت کس بات کی؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچانا اور پازیٹیو سوچ پر کام رکھنا، تو آپ کو یہ کرنا پڑے کہ جس کے بارے میں نگیٹو ہو جاتے اس کے لیے مبرر تلاش کیجیے کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے وہ. پھر آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر آپ کول ہو جائیں گے، پھر آپ نگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. ساری دنیا کے مسلمان کیوں میڈیا کے خلاف ہے؟ کیونکہ ان کے پاس مبرر نہیں تلاش کیا انہوں نے، بس وہ جو چھپا اس کو دیکھا انہوں نے، اس نے کیوں ایسا کیا اس پر کوئی سوچا نہیں انہوں نے. مجھے ایک بھی مسلمان نہیں ملا اتنے دنیا بھر میں گیا میں سفر کر کے جو میڈیا کے بارے میں نگیٹو نہ ہو. 1/2 سب نگیٹو میڈیا کے بارے میں اللہ کے فضل سے ذرا بھی 1% بھی نگیٹو نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کو مبرر تلاش کر رکھا ہے.
مبرر کا مطلب ہوتا ہے جسٹیفکیشن. تو یہ راز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ مچ آپ پازیٹیو بنیں اور سچ مچ نگیٹیوٹی سے خالی ہوں تو یہ کرنا پڑے گا. جب ایسا کریں گے آپ تبھی آپ ٹینشن فری رہ سکیں گے. میں ٹینشن فری نہیں رہ سکتے آپ. مسٹر آصف کا نئی دلی سے سوال آیا ہے. انہوں نے لکھا ہے ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے. ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ کے پیغمبر ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے. قرآن کے چیپٹر 10 ورس نمبر 47 میں آیا ہے لِكُلِّ الْأُمَّةٍ رسول. مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد صاحب کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جبکہ قرآن شریف ہمیں صاف صاف بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے رہیں گے. یہ کہاں کہ آتے رہیں گے؟ یہ آتے رہیں گے کہاں ہے؟ لکل قومی ہاتھ کے معنی ہر ایک گروہ کے لیے نبی آیا. یہ جو آپ جو نکال رہے ہیں کنٹینویشن، یہ کہاں اس میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی فلیسی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. رسول نیا اس وقت آتا ہے جب کہ پچھلے رسول کی لائی ہوئی ہدایت محفوظ نہ رہی ہو. یہ اصول سمجھ لیجیے آپ. دنیا میں خدا کے دین کی نمائندگی یا تو لیونگ پیغمبر کرتا ہے یا خدا کی بک کرتی ہے. اگر خدا کی بک موجود ہے تو لیونگ پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آیتیں ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا، اس نے اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن وہ کتاب پھر محفوظ نہیں رہی تو پھر دوبارہ پیغمبر بھیجنا پڑا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے قرآن، وہ پوری طرح محفوظ ہے. اس میں ایک آیتہ کے برابر بھی کوئی چیز یعنی نہ بدلی ہے، نہ مٹی ہے، نہ کچھ ہوا ہے. تو اب پیغمبر کس لیے؟ نیا پیغمبر کس لیے؟ قرآن اس زمانے میں پیغمبر کی جگہ پر ہے، قرآن کا نمائندگی کر رہا ہے. مقصد یہ نہیں کہ ایک لیونگ کا پیغمبر موجود ہو. یاد رکھیے کہ مقصد یہ نہیں کہ لیونگ پیغمبر موجود ہو، مقصد یہ ہے کہ محفوظ کتاب الہی موجود ہو. تو کیا آپ کو اگر ہدایت چاہیے اللہ تعالیٰ کی تو آپ کو ایک چلتا پھرتا انسان چاہیے، اس دیکھیں آپ. یعنی ایک سچا سیکر ہے، ایک آدمی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، تو کیا اس کو آپ چاہیے کہ ایک روڈ پہ ایک آدمی چلتا پھرتا ہو؟ نہیں. وہ بک اگر اس کے پاس ہے، اللہ کی محفوظ بک، اس میں آپ پڑھ لیجیے، اس سے آپ کو ہدایت مل جائے گی. تو بہت بڑی فلیسی ہے یہ کہ اس سے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک پیغمبر آنا چاہیے. یہ بالکل ایبسرڈ ہے، اللاجیکل ہے، بیس لیس ہے یہ بات. یاد رکھیے پیغمبر جو بار بار آئے تو اس کی وجہ تھی کہ پچھلے پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی تھی وہ محفوظ نہیں رہی. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تو وہ قرآن مکمل محفوظ ہے. اب جو سیکر ہو وہ قرآن کو پڑھے. پلس یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے، آپ کے کلمات جو ہیں حدیث وہی محفوظ ہیں. اس سے آپ جان لیجیے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے. تو مقصد یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس کو جان لینا، نہیں کہ کسی کو چلتے پھرتے دیکھنا روڈ پر. یہ بہت بڑی فلیسی ہے جس میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ خود ساختہ دماغ کو اپلائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اس کو جانے بغیر. اب دیکھیے پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پرنٹنگ پریس پیدا کیا. اب قرآن صرف پہلے زمانے میں شروع میں قرآن جو ہے یا تو میموری میں ہوتا تھا یا ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا تھا. اب تو بہت عمدہ چھپا ہوا، بہت ہی صحیح، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے انداز میں اس کے ساتھ بائنڈنگ کے ساتھ. تو آپ اسی میں دیکھ کر اس کو پڑھ کر کے آپ اللہ کی یعنی گائیڈنس لیجیے، صراط مستقیم کو دریافت کیجیے. اب لیونگ پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے.
محفوظ خلاصہ یہ ہے کہ جب محفوظ کتاب موجود ہے اس پہ لیونگ کی بغاوت کی ضرورت نہیں. مولانا قطر سے مولانا عبد الباسط عمری کا ایک کامنٹ آیا ہے جو ہم پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج پہلی بار میں نے شعوری طور پر یہ جانا کہ مسلمان سچائی کی دریافت پر نہیں, مسلم قومیت یا مسلم مظلومیت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں. ان کی تحریریں, تقریریں, جلسے جلوس, دعائیں سب کے سب مظلومیت کی نفسیات پر ہو رہے ہیں, جبکہ الرسالہ مشن سچائی کے دریافت کی بنیاد پر شروع ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری باتوں میں, تقریروں میں, تحریروں میں معرفت اور دعوت ابل رہا ہے, جبکہ دوسری تحریکوں میں صرف اور صرف مظلومیت کی داستانیں ہیں یا پھر قومی فقر کی غذا دیتی ہیں. جو الرسالہ مشن سے جڑا ہوا ہے وہ تلاش فطرت کا جواب پانے کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے الرسالہ مشن کی دریافت کرائی. اگلا سوال دلی سے آیا ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ کین وی گیٹ انسپریشن فرام نیچر in such a way that we get an introduction to paradise. یہ بات بہت ہی سیدھی سادی ہے, اس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز لیتے ہیں دنیا سے تو ہمیں اس میں انجوائمنٹ ملتا ہے, اس میں ٹیسٹ ملتا ہے, اس میں ہم کو خوشی ملتی ہے, لیکن ایک حد پہ جا کر بس ہوتا ہے کہ لمیٹیشنز وہاں آ کر کے ریکارڈ بن گئیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیج آ کر کے ریکارڈ بن گیا. تو اس دنیا میں ساری چیزیں ہیں لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ ہیں, ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ہیں. تو جب بھی آپ انجوائے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ, جیسے میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے دھوپ میں بیٹھنا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھا ہوں اور کچھ دیر بعد پسینہ ہو گیا, اب وہ گرمی ہو گئی, اب وہ اچھی نہیں لگی, تو مجھے یاد آتی ہے قرآن مجید کی آیت کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جیسے کہ ٹھنڈک ہے, تھوڑی ٹھنڈک ہو بڑا اچھا لگتا ہے اسے بیٹھنا, لیکن ٹھنڈک بڑھ جائے تو تکلیف ہونے لگتی ہے. تھوڑی سی روشنی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن روشنی بڑھ جائے, گرمی آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ آیت جو ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, مطلب وہاں کا جو سورج ہوگا اس سورج میں یعنی روشنی ہوگی, لیکن یعنی ویسی گرمی نہیں ہوگی جو آپ کو تکلیف پہنچے. وہاں جو ٹھنڈک ہوگی اس میں سرور ہوگا, لیکن نہیں کہ آپ کب کبھی تارے ہو جائے آپ کے اوپر. تو یہ بہت ہی یعنی ہر دن آپ کو ایسا تجربہ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں کہ دنیا میں ہم یعنی خوشیاں ہیں, لیکن وہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ یعنی ڈس ایڈوانٹیج ہے, لمیٹیشنس ہیں, جس کو قرآن میں کہا کہ حزن. تو جنت میں جب جائیں گے لوگ تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں حزن سے یعنی ہٹا لیا ہم سے حزن. دنیا میں ہم کو ہر چیز کا حزن لگا ہوا تھا, ہر چیز کے ساتھ. کہیں ہم اکتا جاتے ہیں, کہیں ہم بور ہو جاتے ہیں, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہیں یعنی ہر مختلف قسم کے ڈس ایڈوانٹیج, مختلف لمیٹیشنس سے یہاں دو چار ہونا پڑتا ہے دنیا میں لذتوں کے باوجود. لیکن جنت میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی, ایٹرنل بلیس ہوگی وہاں پر. تو الجنت کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کے حزن کو نکال لیا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے پیراڈائز ود حزن, ایک ہے پیراڈائز وداؤٹ حزن. تو موت دنیا جو ہے پیراڈائز ود حزن ہے, اور جنت جو ہے وہ پیراڈائز وداؤٹ حزن ہے. یہ فرق ہے دونوں میں.
پیراڈائز ود ہزن اس لیے دی گئی کہ آپ اس پیراڈائز کو دریافت کر سکیں جو پیراڈائز وداؤٹ ہزن ہوگی. کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا پیراڈائز ود ہزن میں اتنی ساری باؤنڈریز ہیں, اتنا اس میں پلیزر ہے, تو وہ جنت جو ہے جو پیراڈائز وداؤٹ ہزن ہوگی اس میں کتنا پلیزر ہوگا, اس میں کتنا زیادہ خوشیاں ہوں. اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں یہ دنیا کو لے کر کے آخرت کے جنت کو. بنگلور سے مولانا عنایت اللہ عمری نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آپ کی ایک بات سے بہت ڈر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا خدا کا سلیکشن گراؤنڈ ہے, یعنی خدا اپنی شان کے مطابق سلیکٹ کرے گا, تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ شان تو میں نہیں کہتا کہ شان کے مطابق نہیں, اپنے کرائیٹیرین کے مطابق. خدا نے جو کرائیٹیرین رکھا ہے اس کے مطابق. شان تو میں نہیں کہتا کہ شان کے مطابق. تو آپ وہ کرائیٹیرین جو ہے وہ قرآن میں حدیث میں دریافت کیجیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ غالباً ابن عباس کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ یا بنی ان استطعت تصبح وتمسی وليس في قلب غش لأحد فافعل. اگر تم ایسا کر سکو کہ تم رات کو سو اور صبح کو اٹھو, تمہارے دل میں غش نہ کسی کے خلاف ہو. اس معنی وہی ہوتے ہیں جو مالس, ہیٹ, نگیٹیوٹی وہ نہ ہو, تو ایسا کرو کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. یہ ہے کرائیٹیرین, معیار کہ آپ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ آپ ہیٹ فری ہوں, کسی کے خلاف نفرت نہیں, کسی کے خلاف کچھ قدر نہیں. اور دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ الکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. یہ لفظ نہیں ہے کہ الفاقدین الغیظ, فاقدین نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ غصہ سرے سے نہ آئے آپ کے اندر, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو آپ کنٹرول کر لیں, غصے کو پی جائیں. تو یہ کرائیٹیرین ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ چاہے لوگوں نے تم کو ستایا ہو, چاہے لوگوں نے تم کو کچھ برا تجربہ کروایا ہو, پھر بھی تم ان کے خلاف نفرت دل میں مت رکھو. لوگوں کے لیے دعائیں کرو, لوگوں کے لیے اچھی خواہشیں رکھو, یعنی سب کے لیے ویلویشر بنو. یہ کرائیٹیرین ہے. یہ شان خداوندی کی بات نہیں ہے, یہ معیار خداوندی کی بات ہے. Okay, we will end this session now. Thank you.